मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिस कौम को उस चीज़ में अपना ख्याल नहीं है जिसका नुकसान फौरन नज़र आ रहा है, तो उस चीज़ में अपना ख्याल कहाँ होगा जिसका नुकसान मरने के बाद नज़र आएगा। समझ में नहीं आ रही बात? मेरा ख्याल है आप नमाज छोड़ दो, फौरन नुकसान थोड़ी होगा। दुनिया का भी नुकसान होता है, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से तो नहीं हो जाता ना। लेकिन वो नुकसान भी यकीनी नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन जो यकीनी नुकसान है मौत के बाद वाला, वो तो मौत के बाद है ना। तो इससे पता चलता है कि भाई अपना ख्याल ना रखना, अपने आप को भूल जाना, ये बड़ी डेंजरस बीमारी है। जब तक आपको अपना ख्याल नहीं होगा, आप वो नुकसान जो नजर आ रहा है उससे नहीं बचोगे, तो वो नुकसान जो नजर नहीं आ रहा उससे कहां से बचोगे? नहीं आई बात? मेरा ख्याल है तो इस बीमारी का इलाज बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखने ना रखने वाली बीमारी। हम सब अपना ख्याल रखते हैं। कैसे रखते हैं? कि बोटियां मेरी तरफ ज्यादा आ जाएं, समझ रहे हो? जायदाद सारी मुझे मिल जाए, इज्जत सबसे ज्यादा मेरी हो जाए, मशहूर सबसे ज्यादा मैं हो जाऊं। ये आप अपना ख्याल नहीं रख रहे, ये अपना ख्याल नहीं रख रहे आप, समझ रहे हो? ये ख्याल ना रखना है। ख्याल रख रहे होते तो फिर आप ये सोचते कि जिस चीज बाद में जाके जिसके, देखो जो शोहरत का भूखा होता है ना, आप चाहते हो मैं मशहूर हो जाऊं, जो शोहरत का भूखा होता है, सबसे पहली सजा ये मिलती है कि उसका सुकून अल्लाह छीन लेते हैं। हर वक्त हसद, जेलिसी, लोगों से बोझ, तो ये तो अपना बेड़ा गर्क कर रहा है ना ये आदमी। देखो जो आदमी चाहता है हर जगह मेरी तारीफ हो, वो हर वक्त टेंशन में रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई है जिसकी हर जगह तारीफ होती हो? दुनिया में कोई भी नहीं है भाई। कुछ लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, कुछ आपकी मुखालफत, और जितनी इज्जत ऊपर जाएगी बेइज्जती का चांस भी उतना ही ऊपर जाएगा। एक सच्ची मुच्ची की बेइज्जती, एक वैसे ही झूठी मुठी की भी लोग इल्जाम लगा रहे होते हैं। वो और टेंशन हो रही होती है इंसान को कि यार एक चीज मेरे अंदर नहीं है, लोग इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर, और चल जाता है मार्केट में। तो जब इंसान इज्जत का भूखा, चाहत का भूखा, शोहरत का भूखा, आप ऐसे लोगों की जिंदगी में कभी सुकून बोलो नहीं देखोगे। इनको हसद भी ज्यादा होता है, जेलिस होते हैं। ये हसद की एक आग है ना जिसमें जलता है इंसान। तो बताओ आग में जलने में सुकून है? उर्दू में कहते हैं ना हसद की आग में जल रहा है। ये क्यों ताबीर? इसलिए कि वाकई वो जल रहा होता है। तो हसद पैदा क्यों होता है? हसद इसलिए होता है कि भाई ये दूसरा मुझसे आगे क्यों निकल गया। तो इसका मतलब आपको शौक है लोगों में मशहूरी का, आपको इज्जत का शौक है, ये टेंशन आपको खाई जाएगी। तो ये जो अपना ख्याल रख रहे हैं ना कि मैं मशहूर हो जाऊं और पैसों की हवस, ये ऐसे ख्याल है कि जैसे शुगर के मरीज के सामने रसगुल्ले का डब्बा आया और वो अपना ख्याल रख के सबसे ज्यादा रसगुल्ले खुद खा रहा है, दूसरे को नहीं खाने दे रहा। तो ये देखने में लगेगा कि अपना ख्याल रख रहा है, हकीकत में मेरे भाई ये अपना ख्याल नहीं रख रहा है। इसको चाहिए था कि खुद एक भी लड्डू भी ना खाता और अपने दुश्मन को पूरा डब्बा खिला देता। बेवकूफ आदमी खुद पूरा डब्बा खाएगा, दुश्मन को एक भी नहीं रसगुल्ला छोड़ेगा उसके लिए। अक्लमंद कहता है ये रसगुल्ले तेरे लिए, मेरे लिए गोश्त, अंडे। समझते हो कि नहीं समझते? खजूरें, 2 खजूरें खाऊंगा, रसगुल्ले के डब्बे नहीं खाऊंगा मैं। अब ऐसा ना हो कोई रसगुल्ला खा रहा हो तो मेरा बयान लगा दें। हर आदमी को हर चीज का लिमिट में लोग खाते हैं। को मैं रसगुल्ले के खिलाफ नहीं हूँ, ये डॉक्टरों से पूछे जाके। मैं तो मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। डब्बे खाना तो बहरहाल नुकसानदेह है ना। बाज लोग मेरा बयान, मुझे हो सकता है मैं कभी रसगुल्ला खा रहा हूँ और मेरा बयान चलाते हैं, देखो लोगों को रसगुल्ले से मना कर रहा है, खुद रसगुल्ला खा रहा है। मैं खाता नहीं हूँ लेकिन खा लूँ तो भी गवर्नमेंट में कोई पाबंदी नहीं है। तो अगर मैं रसगुल्ले खाता ना तो आज मैं रसगुल्ला बना हुआ बैठा होता है यहाँ पे। आज मैं क्या बैठा हुआ होता? रसगुल्ला बना हुआ बैठा हुआ। तो कुरान क्या कहता है? कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपने आप को भूल जाते हैं, और हम सब अपने आप को वाकई में भूल गए हैं।
تو یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں جب آپ اپنے آپ کو بھولتے ہیں. سب سے بڑا سبب اس کا یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو بھولتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. نسوا اللہ فانساہم انفسہم, اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کو بھول گئے, انہوں نے اپنی ڈکشنری سے اللہ کو نکال دیا, اللہ کو پس پش ڈال دیا. دنیا میں سب سے پہلی سزا ان کو کیا ملے گی کہ اللہ انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دے گا. ایسے ایسے یہ کام کریں گے جس سے ان کا نقصان ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آج تو اس کی آیت ایسے نظر آ رہی ہے نا, دنیا میں جس قوم نے اللہ کو بھلایا من حیث القوم, وہ قوم اپنا بیڑا غرق کرنے لگی. من حیث القوم, قومی سطح پہ انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا. غیر مسلم قوموں کی آپ ترقیاں تو دیکھ رہے ہیں, ان کی ناکامیاں نہیں دیکھ رہے کہ کن کن محاذوں پہ وہ بری طریقے سے ناکام ہیں. دیکھو ہمارے ہاں کامیابی اور ناکامی کا کرائٹیریا یہ کہ وسائل کس کے پاس زیادہ ہیں. دیکھو کامیابی اسے نہیں کہتے, کامیابی ہے کہ وسائل کچھ بھی نہیں ہو پھر بھی کامیاب ہو آپ, اور ناکامی یہ ہے کہ وسائل کا ڈھیر لگا ہوا ہو پھر بھی آپ کیا ہو, ناکام. تو گورے کے وسائل کو مت دیکھو, وسائل کامیابی کے بہت ہیں مگر کامیاب نہیں ہیں. آخرت میں تو ہے ہی نہیں, دنیا میں بھی نہیں ہے. یہ غربت مہنگائی آپ یورپین اقوام پہ 4 دن کے لیے مسلط کر کے دیکھو. ہمارے ہاں کامیابی کے اسباب ہیں یا ناکامی کے؟ ہمارے کنٹری میں خاص طور پہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں, سارے اسباب کیا ہیں؟ میڈیا پہ دیکھو, اخباروں میں دیکھو, بیڑا غرق پاکستان کا تباہ ہو گیا, اور مہنگائی 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 سنتے چلے جاؤ. کراچی میں آپ روڈوں پہ نکلو, روڈ نہیں ہے, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, کتے ہی کتے. کتوں کی نسل اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے, اور جب بات کرو کہیں تو بھائی اینیمل لورز جو ہیں وہ اس کتوں کو مارنے کو پسند نہیں کرتے. اتنے کتے ہو گئے ہیں, ایسا نہ ہو کل یہ کتے ہمیں کھونٹوں سے باندھ دیں کہ ہم زیادہ ہو گئے, تم منورٹی میں آ گئے ہو, اب تم ہمیں کاٹا کرو گے. کتے ہی کتے ہر جگہ. کہیں بھی کوئی, وہ لوگ بھی کتوں سے محبت کرتے ہیں یورپ والے, اتنا فری تو انہوں نے نہیں کرایا بھائی. ان کے یہاں بھی ایک تمیز سے کتے ہوتے ہیں, ان کی نسل بھی تمیز سے بڑھتی ہے. ہمارے یہاں تو کتوں کی مرضی سے ان کی نسل بڑھائی جا رہی ہے. جانوروں کی نسل پہ کنٹرول انسان کرے گا, انسانوں پہ کوئی کنٹرول, انسانوں پہ, انسانوں سے اوپر کی ذات وہ اللہ ہے, وہ اس کا کام ہے. آج دنیا کیا کر رہی ہے؟ انسانوں کی نسل کو کنٹرول کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, جبکہ وہ انسانوں کا کام نہیں ہے, وہ انسان سے اوپر کی ذات ہے جو اللہ ہے. اور جانوروں کو اللہ نے آپ کا تابع بنایا ہے, آپ کی مرضی سے ان کی تعداد بڑھے گی, اس پہ کنٹرول کیا ہے؟ ختم. کتنے لوگ یہاں ہڈیاں توڑ کے آئے ہیں, بیان میں بیٹھے ہوتے ہیں جی ٹانگ ٹوٹی, کیسے ٹوٹی, بائک پہ جا رہا تھا کتے سے ٹکرا گیا. بہت ہو رہا ہے کراچی میں, کتے نے کاٹ لیا اور پاگل کتے نے کاٹ لیا, ٹیکے لگ رہے ہیں. مجال ہے گورنمنٹ کو کوئی ٹس سے مس ہو جائے اس بارے میں. جب بات کرو کہہ رہے ہیں باہر سے این جی اوز کی طرف سے پابندیاں ہیں, جو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں ان کی طرف سے کیا ہیں؟ پابندیاں ہیں. تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم, میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس ناکامی کے سارے وسائل ہیں, پھر بھی خدا کی قسم اتنے ناکام نہیں ہیں, خوش ہیں. آپ کسی کو دیکھو نا بیٹھا ہوگا مہنگائی یہ وہ ایسے رو رہا ہوگا بیٹھ کے, 2 منٹ اخبار پڑھ کے ہوگا, وہ جو ٹینشن ہو رہی ہے وہ بھی کیا پڑھ کے ہوتی ہے؟ اخبار پڑھ کے یا ٹی وی دیکھ کے. جو ٹی وی نہیں دیکھ رہے, نیوز نہیں سن رہے, ان کو وہ ٹینشن بھی نہیں ہے. اور یہ بھی پورا دین نہیں ہے, پورا دین ہوتا زندگیوں میں تو جو بہت معمولی سی کچھ لوگوں کو ٹینشن ہے وہ بھی نہ ہوتی, کیونکہ صحابہ کرام کے پاس تو دنیاوی لحاظ سے اس سے زیادہ ناکامی کے اسباب تھے. 24 گھنٹے میں کھجور کھانے کو مل رہی ہے, وہاں کوئی معاشی ترقی کی بات کر سکتا تھا؟ ابے کیا ہو گیا؟ ایوب علیہ السلام کی پوری زندگی بیماریوں میں گزری, تو بتاؤ کامیابی کے اسباب ہیں یا ناکامی کے؟ ناکام دنیا کے لحاظ سے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ ایوب علیہ السلام کامیاب تھے, کبھی ان کی پیشانی پہ لکیر نہیں آئی,
کبھی بے صبری کا ایک جملہ ان کی زبان سے نہیں نکلا. یعقوب علیہ السلام کا چہیتا بیٹا اللہ نے دنیا میں ان سے چھین لیا, ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے, پھر بھی کیا تھے؟ کامیاب. زبان سے ناشکری کا ایک جملہ بھی نہیں نکلا. اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کامیابی کے اسباب اور وسائل کو لوگوں نے کامیابی سمجھنا شروع کر دیا ہے. یہ ایسے جیسے آپ کے پاس منزل تک پہنچنے کا راستہ ہو, اسی راستے کو آپ منزل سمجھنا شروع کر دیں. او بھائی اس راستے پہ چل کے منزل پہ پہنچے گا تو بھی اس کو راستہ کہیں گے. سمجھتا نہیں ہے بات کو, میرا خیال ہے جب پڑھے گا نہیں رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. ہم اسکول میں ہوتے تو یہ ڈائلاگ بولتے تھے, ٹیچر پڑھا رہے ہوتے تھے نا, بچے کی سمجھ میں ویسے بھی نہیں کراچی میں کسی کی سمجھ میں آتا, ٹیچر پڑھا ہی نہیں رہے ہوتے تو سمجھ میں آئے گا کہاں سے. لیکن اس زمانے میں پڑھاتے تھے, طلبہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, جتنی آج ہے. اب تو پڑھائی نہیں ہے تو سمجھ میں کہاں سے آئے گا. ہمارے دور میں پڑھائی تھی, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا. تو اس وقت ہم یہ کہتے تھے جب پڑھے گا نہیں رات کو تو سمجھے گا کیسے بات کو. کیونکہ ہم نے مدرسوں میں پھر یہ اصول سیکھا کہ جو کل آپ کا سبق ہوگا نا, جو ٹیچر نے کل پڑھانا ہے, رات کو آپ نے اس کی اسٹڈی کر کے اس کو خود سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. کوشش کرنے کے بعد پھر ٹیچر جب اس کو ایکسپلین کریں گے تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا. اگر آپ نے رات کو اسٹڈی نہیں کی, دیکھا ہی نہیں ہے کل کیا سبق ہے, تو کل نہیں سمجھ میں آئے گا. تو اس پہ ہم کہتے تھے جب نہیں پڑھے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. آگے پھر اسی میں شعر مکمل کر دوں, بچہ سمجھدار ہے اس لیے گھر سے باہر ہے. اس زمانے میں بچوں کو خراب کرنے کے لیے یہ جملہ, جو گھر میں ہوتا ہے وہ سمجھدار نہیں ہے, ایسی ڈائلاگ تھا یہ. تو اس زمانے میں بچوں کو اتنا ہی خراب کرتے تھے کہ بچہ سمجھدار ہے اس لیے گھر سے باہر ہے. تو دوست سمجھتا تھا گھر سے باہر رہنا سمجھداری ہے, وہ خراب ہو جاتا تھا. آج کل خراب کرنے کے لیے موبائل رکھے ہوئے بچوں نے, اسمارٹ فون رکھے ہوئے ہیں, وہ بچوں کو ویڈیوز لڑکیوں کی دکھا رہے ہوتے ہیں اس میں اسکولوں میں بیٹھ کے, اور آپ سمجھ رہے ہو میرا بچہ سائنٹسٹ بننے کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکول گیا ہوا ہے. کراچی کے اسکولوں میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا بچہ سائنسدان بنے گا, اگلے جمعے بیان کے لیے نہ آئے. وہ بیان سننے نہ, ایسے بیوقوف لوگوں کے سامنے جب میں بیٹھ کے بیان کروں گا تو ماحول کا اثر پڑتا ہے انسان پہ, خود بھی. بلکہ کراچی نہیں, سندھ گورنمنٹ ہی کے فضائل چلتے رہتے ہیں عام طور پہ. تو ہم تو دیکھ رہے ہیں پڑھائی بڑھائی کراچی میں نہیں ہے بھائی. تو خیر, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, نسوا اللہ فانساہم انفسہم, جو اللہ کو بھلا دے گا اللہ اسے اپنا آپ بھلا دے گا.